بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپریل کے مہینے میں بڑی بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں۔ عالمی سطح پر تو بہت کچھ ہو رہا ہے، پاکستان میں بھی آپ کو بہت کچھ ہوتا نظر آئے گا۔ پہلے امریکہ کی طرف دیکھیے اور اس کے بعد سعودی عرب کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے، اور پاکستان میں عدالتی محاذ کس طرح سے تیز ہوتا نظر آ رہا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ باخبر لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب نون لیگ پرانے بیانیے کے لیے کوئی ٹاکی شاکی مار کر دوبارہ میدان میں آنے کو تیار ہے۔ اندازہ لگائیے آپ، حالات اس طرف جا رہے ہیں۔ اس پر ہم آگے تفصیل سے ضرور بات کریں گے، لیکن ابھی جو ہمارے پاس تازہ خبریں ہیں پہلے ان پر نظر ڈالتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ٹرمپ نے جو کچھ کیا ہے، ٹیرفز لگائے ہیں، ٹیکسز بڑھا دیے ہیں جو غیر ملکی مصنوعات ہیں ان پر، اس پر ہوا یہ ہے کہ ٹیرف کی وار ایک چھڑ گئی ہے۔ ٹرمپ ٹیرف کی وجہ سے امریکی سٹاک مارکیٹ کا بھٹا بیٹھ چکا ہے۔ صرف دو روز میں سرمایہ کاروں کے 60 کھرب ڈالر ڈوب گئے ہیں۔ 60 کھرب ڈالر، شاید امریکہ کی تاریخ میں یہ بہت کم، آپ نے دیکھا ہوگا بہت کم واقعات ایسے ہوں گے کہ کوئی قدرتی آفت آ جائے، کچھ اور ہو جائے، وہ الگ بات ہے، لیکن اس طرح ٹیرف وار میں 60 کھرب ڈالر ڈوب جانا یہ بھی انوکھا واقعہ ہے، ایسا کم ہی دیکھا گیا ہے۔ پھر امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کو براہ راست مذاکرات کی پیشکش کر دی ہے۔ اب چونکہ اس وقت ٹرمپ اس لحاظ سے مشکل میں نظر آ رہے ہیں، امریکہ مشکل میں نظر آ رہا ہے کہ وہاں پر اس ٹیرف وار کی وجہ سے ایک ہلچل سی مچی ہوئی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کیا ہوگا۔ ابھی جوابی کارروائیاں چین کی طرف سے، دیگر ممالک کی طرف سے ہو رہی ہیں، امریکی اکانومی ہل کر رہ گئی ہے، تو کہیں نہ کہیں وہ سٹیبلٹی یا ایک اعتماد سازی کی فضا قائم کرنا چاہتے ہیں، اس لیے لگتا ہے کہ انہوں نے ایران کو بھی براہ راست مذاکرات کی پیشکش کی ہے۔ اب آ جائیے عدالتی محاذ پر، جو بہت عرصے سے دبا ہوا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ بھی نہیں ہو رہا، کافی عرصے سے کوئی سماعت، کوئی اہم چیز نہیں ہو رہی، حکومت کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہے، اس کے خلاف کوئی کیس نہیں، پتہ ہے جناب آئینی بینچ انہوں نے ڈالیا، 26ویں ترمیم کر دی۔ اب کیا ہوا ہے؟ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہ دینے کا معاملہ اہم کیس سماعت کے لیے مقرر۔ آپ جانتے ہیں مہینوں ہو گئے، مخصوص نشستوں کا فیصلہ سپریم کورٹ کا لارجر بینچ، فل کورٹ بینچ دے چکا ہے کہ یہ مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو ملنی چاہیے، اور قاضی فائز عیسیٰ کا کیس اڑا دیا گیا تھا، جو بلہ چھیننے کا معاملہ تھا وہ اس میں بھی اڑا دیا گیا تھا۔ قاضی فائز عیسیٰ خود الٹے پاؤں بھاگ گئے تھے اپنے فیصلے سے کہ جی میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ جی یہ پارٹی ہی نہیں ہے، ہم نے تو صرف انتخابی نشان بلہ چھیننا تھا، آئیں بائیں شائیں کی، اور باقی پھر سارے ملے ہوئے تھے۔ الیکشن کمیشن نے جناب کہا کہ یہ تو سیٹیں ان کی نہیں بنتی، مخصوص نشستیں ان کو نہیں مل سکتی۔ اب مخصوص نشستیں اگر تحریک انصاف کو مل جاتی ہیں تو بہت ہی طاقتور ہو جائے گی جماعت، یعنی حکومتی جماعتیں جو مل کر بھی آپ دیکھیں وہ والی صلاحیت نہیں رکھتی۔ نون لیگ تو بالکل نہیں رکھتی، پیپلز پارٹی اس کے ساتھ ہے اور رہے گی، مگر سب سے بڑی جماعت عجیب ہوگا کہ یہ تحریک انصاف بنی ہوگی، اور پہلی سب سے بڑی جماعت ہے لیکن اور زیادہ اسٹرینتھ میں آ جائے گی۔ پھر اب اس کیس میں جو پیش رفت ہے وہ ہو رہی ہے لاہور ہائی کورٹ سے، صرف عمل درآمد کروانا ہے لاہور ہائی کورٹ نے، اور اس میں ایک اوورسیز پاکستانی کی بھی انٹری ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہ دینے کا معاملہ اہم کیس سماعت کے لیے مقرر۔ لاہور ہائی کورٹ میں 7 اپریل کو اہم کیس کی سماعت ہوگی۔ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہ دینے اور الیکشن ایکٹ میں ترامیم سے متعلق اہم کیس کی سماعت کے لیے کیس مقرر ہو گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہ دینے اور الیکشن ایکٹ میں کی گئی ترامیم کے خلاف درخواست پر لاہور ہائی کورٹ 7 اپریل کو سماعت کرے گا۔ جسٹس خالد اسحاق ایڈوکیٹ منیر احمد کی دائر کردہ درخواست پر سماعت کریں گے۔ درخواست گزاروں نے موقف اختیار کیا کہ الیکشن ایکٹ میں کی گئی ترامیم آئین کے منافی ہیں، جن کی وجہ سے پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہیں دی گئی، حالانکہ سپریم کورٹ ان نشستوں کی فراہمی کے حوالے سے واضح فیصلہ دے چکی ہے۔ عدالت نے وفاقی حکومت کے وکیل کو آئین کے آرٹیکل 27A کے تحت نوٹ جمع کرانے کی ہدایت کر رکھی ہے، جبکہ امریکی نژاد سید اقتدار حیدر کی فریق بننے کی درخواست بھی منظور کر لی گئی ہے۔ سید اقتدار حیدر کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا ہے کہ فریق نمبر 12 یعنی پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین الیکشن کمیشن میں کوما کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں، پاکستان پارلیمنٹرین کے طور پر رجسٹرڈ ہے، اس لیے اسے غلط فریق بنایا گیا۔ عدالت نے رجسٹرار آفس کو سید اقتدار حیدر کی تحریری دلائل کو مرکزی درخواست کا حصہ بنانے کی ہدایت بھی جاری کی۔ پھر اظہر صدیق نے عدالت سے استدعا کی کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرایا جائے اور الیکشن ایکٹ میں کی گئی ترامیم کو کالعدم قرار دیا جائے۔ اب دیکھیے اس کیس میں آگے کیا ہوتا ہے۔ پھر ایک اور کیس جو بڑے عرصے سے لٹکا ہوا ہے وہ ہے ایکس سابقہ ٹویٹر پر پابندی کا کیس۔ ایکس کی بندش کے خلاف دائر درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ اب یہ دو بڑے اہم معاملات ہیں، بہت اہم کیسز ہیں جو سماعت کے لیے آخرکار مقرر ہو گئے ہیں۔ عدالت نے چیئرمین پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی سے کیس کے سلسلے میں تفصیلی جواب طلب کر رکھا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کی بندش کے خلاف دائر درخواستوں پر لاہور ہائی کورٹ نے سماعت کے لیے آخرکار تاریخ پھر مقرر کر دی ہے۔ چیف جسٹس علی نیلم کی سربراہی میں 3 رکنی فل بینچ 8 اپریل کو کیس کی سماعت کرے گا۔ ان کے علاوہ بینچ میں جسٹس فاروق حیدر، جسٹس علی ضیاء باجوہ بھی شامل ہوں گے۔ اچھا، پچھلی سماعت میں یہ بھی ہوا تھا کہ کافی سرزنش ہوئی تھی پی ٹی اے کے چیئرمین کی، اور کہا گیا کہ آپ ہمارے کندھے پر رکھ کر بندوق چلانا چاہتے ہیں، آپ ہم سے فیصلہ لینا چاہتے ہیں، تو ایکس کھلنے کی طرف جا رہا ہے۔ میں نے اسی وقت یہ پیش گوئی کی تھی۔
پھر اور بھی بہت سی چیزیں آپ کو اپریل میں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ عدالت نے اس معاملے پر چیئرمین پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی سے تفصیلی جواب طلب کر رکھا ہے، جس کی روشنی میں بندش کے قانونی اور آئینی پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا۔ درخواست گزاروں میں حافظ شاکر محمود عوان سمیت دیگر شہری شامل ہیں، جنہوں نے موقف اختیار کیا ہے کہ ایکس کی بندش نہ صرف اظہار رائے کی آزادی پر قدغن ہے، بلکہ اس سے کاروباری، صحافتی اور تعلیمی سرگرمیوں پر بھی منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ پی ٹی اے کو فوری طور پر پلیٹ فارم کی بحالی کا حکم دیا جائے اور ایسی کسی بھی پابندی کو غیر قانونی قرار دیا جائے جو شہریوں کے بنیادی حقوق کے خلاف ہو۔ رائٹ ٹو انفارمیشن یہ ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ یہ اب ایسے ہی ہے کیونکہ دنیا بدل چکی ہے کہ آپ کتابوں پر پابندی لگا دیں، کتابوں کی اشاعت پر پابندی لگا دیں، آپ اخبارات پر پابندی لگا دیں۔ لوگ کہیں گے جی نہیں اخبارات وہ تو اور چیز ہے۔ بھئی اب اخبارات یہیں سے آ رہے ہیں، ہر چیز اب ایکس سے، یوٹیوب، فیس بک، یہ پلیٹ فارمز ہیں جہاں سے لوگ انفارمیشن لیتے ہیں، تو ہم تو بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ تو اب یہ بند اس لیے کر دیا کہ وہاں پر تحریک انصاف کی حمایت نظر آتی تھی، ٹرینڈز جو بنتے تھے اور بنتے ہیں وہ عمران خان تحریک انصاف کے حق میں نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو اس سے بڑی ایک سبکی ہوتی ہے اور سب سے مضبوط طاقتور پلیٹ فارم سمجھا جاتا ہے ایکس کو۔ یوٹیوب، فیس بک سب اپنی جگہ ہیں، دیگر جتنے بھی ہیں، ٹک ٹاک وغیرہ سب، لیکن ایک جو امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے، کیونکہ آپ یوں سمجھیں کہ یوٹیوب اور دیگر وہ تو زیادہ تر ویڈیوز کے لیے ہیں، ایکس پر یہ ہے کہ جتنی بھی سرکاری نوٹیفیکیشنز ہوں، دستاویزات ہوں تمام دنیا میں، پاکستان سمیت، وہ ساری یہاں پر شیئر کی جاتی ہیں۔ اب یہ ایک طرح سے آفیشیل جس طرح نوٹیفیکیشن آتے ہیں وہ ایکس کے تھرو آتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے شہباز شریف نے کوئی پیغام دینا ہو، وزارت داخلہ نے کچھ کرنا ہو، پی ٹی اے نے کچھ کرنا ہو، جتنے محکمے انہوں نے کچھ کرنا ہو، کیا آپ کو وہ فیس بک، یوٹیوب اور اس پر نظر آتے ہیں، یا ان کا نوٹیفیکیشن کچھ بھی ہو وہ ایکس پر، ٹویٹر پر نظر آتا ہے؟ یہ ہے امپیکٹ اس وقت ٹویٹر کا، تو اس کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے۔ دوسری طرف جناب وکلاء بھی ایکٹیو ہو رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر ملک آصف احمد اور لاہور بار کے صدر، یعنی لاہور ہائی کورٹ بار اور لاہور بار، لاہور ہائی کورٹ بار جو ہے وہ جن کے پاس ہائی کورٹ کا لائسنس ہوتا ہے ان وکلاء کی بار ہے، ان کی تنظیم ہے، اور اس کے علاوہ لاہور بار صرف لاہور ڈسٹرکٹ کے حد تک ان کی تنظیم ہے، ان وکلاء کی۔ تو دونوں کے بھی لوگ ممبر ہوتے ہیں، وہ فرق نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں تاکہ دونوں میں لاہور کا نام آ رہا ہے نا، ایک ہائی کورٹ بار ہے، ایک لاہور بار ہے۔ اچھا، ان دونوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر سید واجد گیلانی کے نام لکھے ایک خط میں یاد کرایا اور ریکویسٹ کی ہے کہ 19 مارچ کو وکلاء ایکشن کمیٹی نے طے کیا تھا کہ اپریل کے تیسرے ہفتے میں 26ویں ترمیم کے خلاف آل پاکستان وکلاء کنونشن اسلام آباد میں اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی زیر نگرانی منعقد ہوگا۔ اب ریکویسٹ ہے کہ آپ اس حوالے سے اپریل کے تیسرے ہفتے کی مناسب تاریخ کا اعلان کریں، وکلاء کنونشن کریں، 26ویں ترمیم کے خلاف جو فیصلہ ہو چکا ہے صرف تاریخ کا اعلان ہونا ہے۔ وکلاء بھرپور ایکٹیو ہیں۔ اچھا، پاکستان میں اب چونکہ احتساب کی ضرورت ہی نہیں رہی، کیونکہ کھاؤ پیو موجے کرو، البتہ آئی ایم ایف آیا ہوا ہے، اور یہ کم ہی ہے کہ آئی ایم ایف آ کر دیکھ رہا ہو کہ یہاں پر اس کے خلاف کتنا ایکشن لیا جا رہا ہے کرپشن کے خلاف، لیکن یہاں تو احتساب عدالتیں ہی ختم کی جا رہی ہیں۔ وفاقی حکومت نے لاہور میں 10 سے 5 احتساب عدالتوں کو ختم کر کے عملے کو ٹریبیونلز اور دیگر خصوصی عدالتوں میں ضم کر دیا۔ وزارت قانون کی جانب سے احتساب عدالتیں ختم کرنے کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری۔ احتساب عدالت نمبر 1 لاہور کو انٹلیکچوئل پراپرٹی ٹریبیونل ملتان تبدیل کر دیا۔ احتساب عدالت نمبر 3 لاہور کو خصوصی عدالت برائے کسٹم ٹیکسیشن ملتان میں تبدیل۔ یہ نوٹیفیکیشن آ گیا جی، ضرورت ہی نہیں ہے نا جی ہمیں تو اس وقت احتساب کی۔ سعودی عرب نے ورک ویزوں کے علاوہ باقی تمام ویزوں پر فی الفور پابندی عائد کر دی ہے۔ 13 اپریل کے بعد پہلے سے جاری ویزے بھی منسوخ تصور ہوں گے اور سعودیہ میں داخلے پر پابندی ہوگی۔ اقامہ ہولڈرز ورک ویزے والے سعودی عرب کا سفر کر سکیں گے۔ لیں، پہلے امریکہ نے کہا اسکروٹنی کی، ابھی وہ خیر پابندی پر درآمد شروع نہیں ہوا، البتہ ٹیرف لگا دیا پاکستان پر۔ اب سعودی عرب نے کہا ہے عمرہ سیزن مکمل، سعودی عرب کا وزٹ ویزا بند کرنے کا اعلان۔ یہ وہاں پر کئی دفعہ یہ بھی ہوا کہ جی وہ پکڑے جاتے ہیں ہمارے کہ جی وہاں پر جا کر مانگ رہے ہیں، یہ کریں وہ کریں، اور یہ خبر آئی ہے کہ جو چلے گئے وہ چلے گئے، جو رہ گئے وہ رہ گئے۔ عمرہ سیزن مکمل، وزٹ ویزا بند۔ سعودی حکومت نے اعلان کر دیا 1 محرم سے نئے سیزن کا آغاز ہوگا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر سے تقریباً 1,60,00,000 افراد نے عمر کی سعادت حاصل کی۔ سعودی حکومت مزید تفصیلات رواں ہفتے جاری کرے گی۔ حج کے بعد 1 محرم سے نئے عمرہ سیزن کا آغاز ہوگا۔ اس سال پاکستان سمیت دنیا بھر سے تقریباً 1,60,00,000 خوش قسمت افراد نے عمرہ کی سعادت حاصل کی۔ رواں ہفتے سعودی وزارت الحج و عمرہ تفصیل جاری کرے گی۔ جن افراد کی عمرہ ویزا لگے ہوئے ہیں وہ 15 شوال تک سعودیہ میں داخل ہو سکیں گے۔ موجودہ سیزن کا اختتام 30 شوال کو ہوگا۔ 30 شوال تک عمرہ اور وزٹ والوں کے لیے سعودیہ چھوڑنا لازمی ہوگا۔ ختم ہونے والے عمرہ سیزن میں بڑے اتار چڑھاؤ آئے۔ آغاز 1 محرم سے ہوا تھا۔ پاسپورٹ نہ بننے کی وجہ سے عمرہ زائرین کی تعداد کم رہی۔ اس سال ایک ساتھ پاسپورٹ ملنے کی وجہ سے
रजब और रमजान में सबसे ज्यादा रश देखने को मिला। उम्रा कंपनियों ने खूब कारोबार किया। रमजान मुबारक में उम्रा वीजा बंद होने की वजह से ट्रैवल ट्रेड, उम्रा और होटल इंडस्ट्री को बड़े नुकसान का सामना रहा। हजारों अफराद रमजान, उम्रा और इतिकाफ से महरूम रहे। ये भी जनाब इसकी पूरी डिटेल है जो मैंने आपसे शेयर की है। इंशाल्लाह मजीद अपडेट्स के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, और आने वाली वीडियोस में बात करेंगे कि क्यों नून लीग जो है वो अब पुराने बयानिए को वोट को इज्जत दो की तरफ जाने के लिए टाकियां शाकियां मार रही है। इस पर भी डिटेल से बात करेंगे, कुछ आपको इन खबरों से भी अंदाजा हो ही गया होगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।